آج ہم جو ہمارا والدین کو ان کو موٹیویٹ کرنے کا جو لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ تربیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک سادہ کاغذ کی مانند ہوتا ہے، والدین جو چاہیں اس پہ نقش کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ روم میں فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، قائم ہو جو اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین بچے کی تربیت میں سب سے اہم رول والدین ہی کا ہوتا ہے، انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ بہترین تربیت کر کے اسے کامیاب اور با اخلاق انسان بنا دیتے ہیں، یا غلط تربیت کر کے یا تربیت میں غفلت برت کے، جان کے تو کوئی غلطی نہیں کرتا، غفلت برت کر اس کی کجروی کا سبب بنتے ہیں۔ امام غزالی اس نقطے پہ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاکیزہ دل ایک قیمتی جوہر ہے۔ اگر بچے کو بھلائی کا عادی بنایا جائے اور اچھی تعلیم دی جائے تو بچہ اسی نہج پر پروان چڑھتا ہے اور دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر بچے کو بری باتوں کا عادی بنایا جائے یا اس کی تربیت سے غفلت برتی جائے اور اسے جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو بدبختی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو آئیے ہم والدین یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو تو بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ تو ہمارے ابھی کنٹرول میں ہیں، جو بڑے بھی ہو چکے ہیں تو ہم ان سے مایوس نہ ہوں۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو اب صرف اور صرف بھلائی کا عادی بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بھلائی ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی، جس میں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اپنی چیز کسی کو دینا آنا، ہاں ضرور بتائیں جو اس کی ضرورت کی ہے کہ بیٹا شیئر کرنا، لیکن بڑی مشکل سے خریدی جاتی ہے، بیٹا پھر نئے سرے سے مجھے آپ کے لیے خرید کے دینا مشکل ہو جائے گا، بجٹ اجازت نہیں دیتا، کچھ بھی آپ بات کر سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہاتھ بھی نہ لگانے دو، لیکن کھانے کی جو چیز ہے تھوڑا سا اس کو زیادہ کر کے بھی آپ ڈال سکتی ہیں، اور باقاعدہ کہ بیٹا یہ اپنے جو آپ کا ساتھی ہے یا آپ کی کلاس میں یا آپ کے آفس میں اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے جو نہیں گھر سے کھانا لا سکتا یا تھوڑا لاتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ میری اپنی سسٹر ہے، میں نے دیکھا کہ جب ان کے بیٹے نے جاب شروع کی تو اس نے کہا باہر کا نہ کھانا، ایک دو دن بچے کو شوق آیا تو اس نے آ کے کہا کہ نہیں ماما وہ تو اچھا خاصا پیسہ نکل جاتا ہے، تو ابھی تو سٹارٹ میں اتنی پے بھی نہیں اور پیٹرول بھی آپ کو پتا ہے گاڑیوں میں اور موٹر بائک پہ ڈلتا ہے۔ تو میری سسٹر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا بیٹا، اور دوسری بات ہے گند کھانے سے بہتر ہے گھر کا صاف ستھرا کھانا کھایا جائے۔ پھر اس کے بعد جب میری سسٹر نے ان کو کھانا بنا کے دینا شروع کیا تو کیا ہوتا ہے گھر میں کبھی سبزی ہوتی ہے، کبھی دال ہوتی ہے، کبھی گوشت پکتا ہے، کبھی مرغی بنتی ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے نا، روز تو نہیں بریانیاں ہوتی، لیکن وہ زیادہ بناتی ہے اور اس کے بعد وہ بڑے برتن میں ڈالتی ہے، ساتھ سیلڈ بھی زیادہ بنا کے دیتی ہے، اور جس دن گوشت بناتی ہے وہ بھی زیادہ۔ تو اس کے کولیگ جو دوسرے پردیش سے آ کے یہاں سیٹلڈ ہیں اور وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہ اتنے خوش ہوئے کیونکہ اس نے جب کھانا رکھا تو اس نے کہا آ جاؤ، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھائیں، تو اس نے کہا بالکل، میری ماما نے کہا ہے کہ سب کو ساتھ بٹھاؤ۔ تو آپ دیکھیں ایک ڈونگے میں 3-4 بندوں کا تو سالن ڈل ہی جاتا ہے نا، چاہے دال ہے چاہے لوبیا ہے، جو بھی مائیں ہم گھر میں پکاتی ہیں۔ تو اتنے پھر انہوں نے بلکہ اپنی امیوں کو فون کر کے کہا کہ ہمارا ایک نیا ساتھی آیا ہے، تو اس کی امی بنا بنا کے کھانے بھیجتی۔ اب دیکھیں ایک کھانے سے کھانے ہو گئے اور ان کی ماں نے وہاں سے دعائیں دی۔ تو یہ ماں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی ماں سے بھی یہی سیکھا، اور آپ کو بھی میں اپنی ماں کا سیکھا ہوا، میں خود کہاں سے اس قابل ہوں، آپ کو بھی یہی بتاؤں گی، اور اپنی بچی کا بھی یہی ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اور بچے کرتے ہیں نا، لالچ کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں چیز۔ ہاں کوئی ایسا مہمان آئے جو بچے ان کے کھلونے توڑتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بیٹا پہلے ہی سیو کر لیں، پھر آپ روئیں گے، اور جب وہ چلے جائیں تو پھر آپ اپنا کھلونا نکالیں۔ تو یہ اب آپ کا کام ہے۔ اور دوسری چیز کہ ہر وقت برائیاں مت کریں فیملی کی،
اور اگر کوئی بات ہو جائے اور بچہ کے تو کوئی بیٹا ہو جاتا ہے بڑوں میں بہت کچھ، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے اسی طرح رسپیکٹ کرنی ہے، بلکہ زیادہ رسپیکٹ دینی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ ہماری اولاد ہیں۔ اب دوسری طرف بری باتوں کا بھی عادی ہم بنا سکتے ہیں، تو پلیز آج سے ہم نے ایک بہترین امت کو چھوڑ کے جانا ہے اپنے پیچھے۔ اگر آپ میرا پچھلا لیکچر آپ کو یاد ہو کہ نیک اولاد آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، تو میرے خیال میں پھر آپ کبھی بھی کوئی بھی بری بات بچے کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ بری بات کا جب عادی ہو جائے گا، مثلا رشتہ داروں سے صلہ رحمی توڑنے کا، فساد فی الارض کرنے کا، چغلی لگانے کا، ٹو لگانے کا، غرور کرنے کا، نخرہ دکھانے کا، اپنی امپورٹنس جاننے کا، تو بعد میں جتنے لوگ اس سے تنگ پڑیں گے وہ ہمارے کھاتے میں بھی خدا نہ خواستہ وہ سارا گناہ جائے گا۔ اور جتنی خیر بانٹے گا، جتنی نیکیاں کرے گا، جتنی بھلائیاں کرے گا، ہم خوش ہوتے ہیں نا اس چیز سے۔ کبھی سوچا ہے کہ نیک اولاد اگر والدین کے لیے صدقہ جاری ہے تو بری اولاد جن کو ہم برائی کے کاموں میں چھوڑ گئے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس لیے گھر میں آپ کا کام ہے کہ آہستہ آہستہ میوزک کو کم کرتے 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 گھر سے باہر نکالیں۔ اس کی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ فلمیں اور ڈرامے، نافوش نہیں میں لفظ کہوں گی، فلم اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، آہستہ آہستہ اس کو چینج کریں، اس کی جگہ ان کو کوئی پوزیٹو کام دیتے چلے جائیں تاکہ بچہ پوزیٹو کاموں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اپنے گھر سے عادت ڈالیں کہ آپ ان کو زیادہ ٹائم دیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کو مصروف رکھیں، ان کی مصروفیت میں آپ حصہ ڈالیں، اور ان کی ڈائٹ کا خیال سادگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ آلو کے چپس میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، سفید سرخ لوبیا میں بھی بہت آئرن ہوتا ہے، کیونکہ میرے جو سننے والے ہیں ہر طرح کے ہیں، سفید پوش بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ کسی کو محتاجی نہ دے۔ تو اپنی استطاعت کے اندر رہ کے اپنے بچوں کو گھر میں اتنا دیں کہ باہر انہیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے میری والدہ اپنی والدہ کی بات سناتی تھی، نانی ہم نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا، پھر ان کی ڈیتھ ہوگی نانی کی، تو میری والدہ کہتی ہیں کہ اگر گاؤں میں جیسے کوئی شادی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ سارے انوائٹ ہوں، تو میری نانی صبح ہی پلاؤ اس دور میں ہوتا تھا گھر میں بنا لیتی تھی کہ میرے بچوں کو یہ نہ ہو کہ آج ہم وہاں انوائٹ نہیں، یا وہاں تھوڑا ملا یا گئے تو ختم ہو گیا۔ سادہ دور میں تو بہت سے پرابلم ہوتے تھے نا، اب تو کھانا اتنا ویسٹ ہوتا ہے کہ ڈسٹ بین بھر جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیں ہمیں۔ تو وہ کہتی ہوتی کہ میری والدہ نا صبح ہی، اور بلکہ نانا کہتے تھے گھر میں آج پکا لو کھیر تاکہ بچوں کا ادھر دھیان نہ جائے۔ تو یہ لوگ بھی تو تھے نا جو اپنے بچوں کو اس طرح پالتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اتنا بیزی رکھیں تاکہ ان پہ برے معاشرے کا جو اچھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے جو بری چیزیں ان کا رنگ نہ چڑھے۔ اگر بچے کو ماں باپ کی توجہ اور نگہداشت، ان کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل نہ ہو تو بچے کا بگڑ جانا یقینی بات ہے۔ اب آپ نہیں موبائل نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، ہاں جب آپ کے ضروری کام ہے، آپ قرآن بھی سیکھتی ہیں، جو میرے گروپ کے لوگ ہیں وہ مجھ سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کر رہی ہیں، ترجمہ بھی کر رہی ہیں، تو بھی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ وہ ٹائم ٹیبل رکھیں جس میں بچے کے ٹائم متاثر نہ ہو۔ جب وہ اسکول چلا جائے، اب آپ کو تھوڑی سی جان مارنی ہے نا، میری کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ ٹائم ٹیبل بنا دیں، میں ابھی تک ان کی یہ پوری کر کے نہیں دے سکی ڈیمانڈ، تو آپ ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اپنا پڑھنے کا آپ تہجد کے بعد فجر کے درمیان جو گیپ ہے اس وقت یاد کر لیں، یا فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے تہجد اور فجر کے درمیان اپنا قرآن وغیرہ سب پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنا سبق، ایک آیت تو سینڈ ہوتی ہے پورے ویک میں، 2 آیتیں ہوتی ہیں، تو آپ اس طرح بھی آپ کر سکتی ہیں۔ لیکن پلیز جب آپ ہی کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹے گا، لیپ ٹاپ نہیں چھوٹے گا، ٹی وی نہیں ہٹے گا آپ کی آنکھوں کے آگے سے، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر بچے کی طرف آپ کس طرح رہنمائی کریں گی۔ اگر والدین خود بگڑے ہوئے ہوں معذرت کے ساتھ، تو ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ کیوں کر نیک ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ لیکچر ہم ماؤں کو، ہماری ماؤں کی تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہے۔ ہماری تربیت ہوتی چلی جائے گی تو نسلوں کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر والدین کے باہمی تعلقات استوار نہ ہوں، ان میں رنجش رہتی ہو، آئے دن تو میں ہوتی رہتی ہو،
اور گھر جھگڑے کا اکھاڑا بنا ہوا ہو تو بچے میں خیر اور اصلاح کے بجائے بگاڑ کے جراثیم پیدا ہوں گے۔ اچھا، رہنا بھی اسی شوہر کے ساتھ ہے، اس سے علیحدہ بھی نہیں ہونا، اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر زندگی بھی نہیں گزر سکتی اور اس کے ساتھ بھی نہیں زندگی گزر رہی۔ یہ حل مجھے آج تک نہیں اس کا ملا۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی انا میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہماری امی ہمیں کہتی تھی کہ جب بیٹا اولاد ہو جائے تو اپنی خواہشیں، اپنی انائیں، اپنی ضد کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور پھر بچے جب ماں گود میں بچہ آ جائے تو پوری توجہ اس کی طرف دیتے ہیں۔ اور یہ کہنا میری نیندیں پوری نہیں ہوتی تو میری اپنی خواہشیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا، اور ابھی تک وہ نہیں کہتی، اللہ ان کو زندگی دے، ابھی سلامت ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ تمہیں پالنے میں اور تمہیں پڑھانے میں میری اپنی ہڈیاں تو ختم ہو گئی۔ بہت محنت کرتی تھی، کس وقت کام کر لیتی تھی ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے واپس پہنچنا تو ہر چیز تیار ملتی تھی، اور خاموشی سے، کوئی ماتھے پہ سلوٹ نہیں، اور محبت سے اور شفقت سے، اور ابھی بھی اس طرح ہمارے ساتھ کرتی ہیں جیسے ہم دودھ پیتے بچے ہوں۔ میں کئی دفعہ کہتی ہوں آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہیں، ہم خود اتنے بڑے ہو گئے، لیکن پھر میں کہتی ہوں نہیں، یہ مائیں اب آگے نہیں ملیں گی، سو ہمیں بھی ایسی ماں بننا ہے۔ تو اس لیے گھر کو جھگڑے کا اکھاڑا نہ بنائیں، آپ سیکریفائس کر لیں، ماں کر لیں، یہ نہ کہ باپ کرے، کیونکہ میری تو مخاطب سب ہی ہیں، لیکن اصل تو زیادہ ماں ہی ہے نا، اور میرے زیادہ گروپ بھی فیمیل کے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گی، آپ اپنے بچوں کے لیے آخرت کا سوچیں تاکہ آپ کے پیچھے ایک بہترین امت تیار ہو۔ تو پلیز آپ جھگڑے کو ختم کر لیں، آج اسے ختم کریں، اور پھر جب جھگڑا ختم ہوگا تو آپ بہترین طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کے بارے میں ڈسکس کر سکیں گی، اور کرنا چاہیے، بجائے ساس کو ڈسکس کرنے کے، نند کو ڈسکس کرنے کے، جھگڑوں کو، اور فیملی میں فلاں کے گھر فلاں کی منگنی ٹوٹ گئی، چھوڑ دیں، ان کے مسئلے ہیں، اللہ سب کے مسئلے حل کریں۔ آپ اپنے گھر کو دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، جو آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ جیسے مرضی آپ ان کو یوز کریں، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ سو والدین کے تعلقات کا اثر بچے کے ذہن اور دماغ پر شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ازواجی تعلقات کو خوشگوار بنائیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں مثال دوں گی اپنے، آج زیادہ مثالیں دینی پڑ گی۔ ہمیں نہیں پتا چلا کیا ہمارے ماما پاپا میں لڑائی نہیں ہوتی ہوگی، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے آپ، لیکن کبھی پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ والدین وہ جھگڑے اپنے تک رکھتے تھے، بچوں تک نہیں لے کے آتے تھے۔ آج کل تو ہمارا کام کیا ہے کہ باپ نے ماں کی برائیاں کرتے رہنا ہے اور ماں نے باپ کی برائیاں کرتے رہنا ہے، اور دونوں بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور بچے دونوں سے دور ہو جاتے ہیں، دونوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کم از کم اپنے بچوں کی زندگی کا خیال کرتے ہوئے ازواجی تلخیوں اور جھگڑوں کو خیر بات کہتے ہیں۔ میرے لیکچر اگر آپ سنتے ہیں تو عمل کے لیے سنیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ورنہ پھر کیا فائدہ ہے؟ مجھ سے تو زیادہ بہترین لوگ لیکچر دے رہے ہیں، لیکن اصل چیز ہے عمل کی۔ ہمارے مقصد ہے یہ لیکچر سینڈ کرنے کا، ہمارا مقصد ہے ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو بتائیں، اور میں آپ کی خیر خواہ ہوں، آپ کی خیر خواہی کے لیے لیکچر شروع کیے ہیں کہ آپ ان جھگڑوں، ان تلخیوں کو خیر بات کہیں۔ دیکھیں آپ بھی کتنی خوش رہنے لگ جائیں گی، اور آپ کے بچے بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ ماں باپ کی تربیتی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکریموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ اپنی معذرت کے ساتھ کہ حدیث کی عربی پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی اچھی تربیت کرو، احترام، عزت، اس پہ بھی آگے بات کروں گی۔ بچے کو بھری محفل میں ڈانٹ دینا، بھری محفل میں تھپڑ لگا دینا، بھری محفل میں انسلٹ کر لینا، بھری محفل میں گھسیٹ کے لے جانا، اچھا محفل میں وہ ایسے کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تنہائی میں ان کی تربیت ہی نہیں کی نا۔ آپ نے تنہائی میں تربیت کی ہوتی تو آپ کو محفل میں مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ گھر میں آپ نے ان کی تربیت نہیں کیا، وہ کہیں جا کے کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان کو آنکھیں نکال رہی ہیں، منع کر رہی ہیں، ٹوٹ جائے گا، اور جب وہ نہیں منع ہو رہے تو آپ تھپڑ لگا رہی ہیں۔ کھانے کی چیزوں پہ بھی وہ اسی طرح چپٹا مار رہے ہیں، آپ نے گھر میں طریقہ سکھایا ہوتا
سلیقہ سکھایا ہوتا تو وہ ایسا کبھی بھی نہ کرتے. کئی لوگوں کے بچے جب ساتھ آتے ہیں تو ادھم مچا دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بچوں کا قصور نہیں ہے. بچوں پہ کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ماں باپ کا غلطی ہے. ماں باپ کی کام تھا تربیت کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولادوں کو عزت دو اور ان کی اچھی تربیت کرو. عزت میں ان کے بہترین نام، خوبصورت نام اور اچھے ناموں سے ان کو بلایا جائے. ان کا یہ اولود پٹانگ نام نہ رکھا جائے. کئی دفعہ کوئی بچہ موٹا ہو تو ہم اس کا موٹو تو گگلو تو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کی شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے. پورا نام لیں، جو بھی ہے پورا نام لیں. نام پہ بھی تفصیل سے آگے بات کریں گے. صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں، انبیاء کے نام پہ رکھیں اور پورا نام لیں، عزت سے اور احترام سے ان کا نام لیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور ان کی تربیت کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم، چھوٹی چھوٹی بھلائیاں، کھانا پکا پڑوس میں دے آئے، کسی غریب کو دے دیا، کوئی چیز ہے آپ نہیں کھا رہے، بجائے خراب کرنے کے، ویسٹ کرنے کے، چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہے، کسی ضرورت مند کو دے آئیں. ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر چیز میں نیکی ہے، تو آپ ان کو بھلائی کا حکم دیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر وقت تربیت کے فرائض میں لگے رہیں اور خلوص کے ساتھ کریں اور لگن کے ساتھ انجام دیں. ان کے اندر مختلف خوبیوں کو پروان چڑھائیں. خوبیاں سب میں ہوتی ہیں. ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں. صلاحیت کے بغیر کوئی دنیا میں نہیں آیا. ہمارے موٹیویشن دینے سے، موٹیویٹ کرنے سے بچہ آگے بڑھتا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو بڑھنا چاہیے. تو جب آپ موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس بچے کے اندر سوئی ہوئی صلاحیت جاگ جاتی ہے. سب سے پہلا کام یہ ماں باپ ہی کا ہے. اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم سے تو ہوتا ہی نہیں، تم تو کبھی کر ہی نہیں سکتے. پہلی چیز ہے کہ آپ کا لفظ یوز کریں. گھر میں ہمیشہ بچوں کو آپ کہہ کے مخاطب کریں. تو طرح سے نیچے اترے، کیونکہ بچہ پھر ماں کو بھی تو کرتا ہے. اور پھر میں جب دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے نے جو ماں سے سنا وہی بچوں نے آگے کہا. ہم ماشاءاللہ پہلے بہنیں پیدا ہوئی اور پھر بھائی پیدا ہوا تو ہماری والدہ نے کہا کہ آپ اس کو بھائی کہیے گا. اگر آپ نے اس کو بھائی نہ کہا تو اس کو کوئی بھی بھائی نہیں کہے گا، کیونکہ آپ ساری بڑی ہیں. تو ہم اس کے نام کے ساتھ بھائی لگاتے تھے. اس کے بعد جب ہمارا دوسرا بھائی ہوا اس نے ہمیں کہتے سنا کہ بھائی کہتے ہیں ہم اس کو، لگے ہم سے بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، تو وہ اس کو خود ہی کہنے لگ گیا بھائی بھائی. تو مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے کہ اب میرے چھوٹے بھائی، میرے اس جو پہلے نمبر والا بھائی تھا، سب اس سے ساتھ، اس کا نک نیم چاند ہے تو سب اسے کہتے ہیں چاند بھائی. اکیلے کہہ ہی نہیں سکتے. اور بڑی بہن تھی ہم سے جو ہمیں امی نے کہا کہ باجی کہنا ہے، کوئی آپ ہی کہتے ہیں تو مجھے بھی باجی کہلوایا گیا، اسے بھی باجی. تو چھوٹی بہنیں ہمیں باجی ہی کہتی ہیں. نام لے ہی نہیں سکتے ہم، اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمریں ہو گئی ہیں، لیکن ہم باجی ہی کہتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے بہنوں میں؟ اتنی فرینکنس ہے، تو طرح پہ اتر آتی ہیں، پھر لڑائیوں پہ اتر آتی ہیں، پھر بدتمیزیوں پہ اتر آتی ہیں، پھر بد لحاظیوں میں. اچھا جو میں آج کل کی بہنوں میں دیکھ رہی ہوں، ایک دوسرے سے کینہ بھی ہے، سڑان بھی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی. کیوں ہے یہ سب؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں نا. ہمارے دور کی بہنوں میں کیوں نہیں تھے اختلاف؟ ہوں گے کوئی 1% ہوں گے، 99% نہیں تھے. اب تو ہر بہن دوسری بہن سے کیوں خار کھاتی ہے؟ تو یہ ہمارا کام ہے کہ آپس میں محبتیں دیں، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں. بڑے بچوں کو بتائیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے خیال رکھنا ہے، آپ کی اب ذمہ داری ہے، آپ نے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، کس طرح ان کی خیر خواہی کرنی ہے. آپ نے ان کے اندر وسعت قلب بھی پیدا کیجیے، ان کا دل بڑا ہو، قربانی دینا جانتے ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے. آج بہن بھائیوں کے لیے دیں گے تو بار کل معاشرے کو بھی دیں گے. صداقت ہو ان کے اندر، ہمیشہ سچ بولیں. اس پہ الگ الگ لیکچر آئیں گے، لیکن ابھی جو سٹارٹ میں مختصر سی بات کر رہی ہوں، دیانت ان کے اندر ہو، کبھی کسی کی چیز نہ چھپائیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، صبر اور استقامت ہو کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز اس کو مل گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے گا. احسار اور قربانی ان کے اندر ڈالیں، ہمدردی ڈالیں ان کے اندر، تواضع ڈالیں، انکساری ڈالیں.
زمین پہ بیٹھ کے کھانے کی عادت، ہاتھ سے کھانے کی عادت، جو ملا ہے جو پکا ہے بیٹا کھانا ہے۔ ہماری والدہ نے کہا تھا کہ میں کبھی نہ یہ سنوں کہ آپ یونیورسٹی کالج سے آ کے پوچھیں آج کیا پکایا، تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ کہتی تھی یہ نہایت غلط بات ہے کہ آپ انٹر ہوں اور بیگ پھینک کے اور کہ آج کیا پکایا ہے، جو پکا ہے جو ٹیبل پہ آئے گا آپ نے کھانا ہے۔ اور ہماری یہی تربیت تھی، ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور یقین کریں اب مجھے بھی کوئی پوچھے کیا پکا تو مجھے جھرجھری آ جاتی ہے، کیونکہ وہ امی والی عادت اندر آ گئی کہ یہ کیا بات ہے بھائی، جو یا تو بتائیں آپ کو کیا کھانا تھا، آپ بتا کے جائیں، ورنہ دوسری صورت میں ماں کے لیے سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا بتائیں۔ بہرحال انکساری سکھائیں، مہمان نوازی بتائیں۔ مہمان آئے چاہے چھوٹے بچے کو بیٹا تکیہ دو، اگر کوئی پلنگ پہ بیٹھا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے کشن دو، اگر وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہے یا پانی دینا ہے خود دو۔ اگر وہ کہ نہیں چھوٹا بچہ کہ نہیں، میں اپنے بچے کو یہ سکھا رہی ہوں، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مہمان کا کتنا اکرام ہے، کتنا احترام ہے مہمان کا۔ اس طرح زیادہ ہے کہ اگر اس پہ ہم بولنے لگیں ہماری عمریں گزر جائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ فیاضی کی صفات پیدا کریں، اس کے اندر وہ سخی ہو، وہ بانٹنے کی اس کو عادت ہو۔ گالم گلوچ بہن بھائیوں میں بھی نہ کرنے دیں، لان تان بالکل نہ کرنے دیں، غیبت اور چغل خوری ہمیشہ اس سے منع کریں۔ کوئی بات بتانے لگے نا بچہ، جیسے کلاس اسکول سے شروع ہوتا ہے، ہاں کوئی اچھی بات بتائے، مزے کی بات بتائے، سنیں۔ غیبتوں کو نہیں، آپ کی ساری نیکیاں جھڑ گئیں، اس کے سارے گناہ آپ کو مل گئے۔ غیبت کبھی نہ سنیں۔ چغل خوری یہ تو بہت بیڈ ہیبٹ ہوتی ہے، ہم کہتے جاؤ ذرا دیکھ کیا ادھر پھپھو آئی ہیں، دادوں سے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے ایسے لوگوں کو سنا ہے، تو بتائیں اس بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے۔ وہ ساری باتیں سن کے پھر ماں کو پوری رپورٹ دے رہے ہیں، بچے ایسے بیچ میں کھیل رہے ہوں گے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، اور پھر پوری رپورٹ آپ کیا بنا رہی ہیں، کبیرہ گناہ سکھا رہی ہیں اپنے بچے کو۔ اگر اس نے کوئی سن لی تو کو بیٹا سن لی ہے نا، بس پی جاؤ، کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ جھوٹ بولنا، ہیلا سازی، چھوٹے بہن بھائی کو لگ گئی، مارا، اور پھر بعد میں بہانے کو بیٹا مان لو، آپ سے غلطی ہو گئی، سوری کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ مجھے بھی اچھا لگے گا اگر آپ ایکسپٹ کر لیں گے، اور اگر آپ ہیلا سازی کریں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے تو چل رہے ہیں، اس کے تو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو اس کی تو وہ تو ویڈیو بنا رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ڈالیں، مکر و فریب سے بچائیں، خوف اور بزدلی سے بچائیں۔ یہ بھی آپ کو خوف اور بزدلی پہ بھی تفصیلی بات بتاؤں گی کہ کیا طریقے ہیں۔ تکبر سے بچائیں کہ سوائے اللہ کی ذات ہے، کبریائی اس کی چادر ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ بخیلی سے بچائیں، بخل نہ کرے، وہ دل میں وسعت پیدا کریں۔ تنگ دلی سے بچائیں، ہر وہ عادت، ہر وہ برے خیالات کہنے، بری عادات کہہ دیں جسے رذائل کہتے ہیں، جسے گندے کام کہتے ہیں، کمینگی کے ہاتھ جیسے۔ یہ لفظ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیں پلیز۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ اسے بہترین اسکول میں داخل کروائیں، بچے کی تعلیم کا جائزہ لیتے رہیں، استاذہ سے رابطے میں رہیں، بچے کی خوبیوں اور خامیوں پہ تبادلہ خیال کریں۔ روزانہ پابندی سے کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ایسا رکھیں جس میں بچے کے ساتھ آپ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ اسی کا سلسلہ آگے چلے گا۔ زندگی رہی تو لمحے کا بھروسہ نہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔